آپ نے ہمیں بتایا کہ قرآن کی معجزات ہیں، کیا آپ ہمیں قرآن کا کوئی معجزہ بتا سکتے ہیں؟ میں سخاوت کروں گا اور میں آپ کو 3 معجزے بتاؤں گا۔ زندگی میں کبھی کبھی سخی بھی بننا پڑتا ہے۔ دیکھیں، پہلا میرے خیال میں بہت گہرا ہے، بہت اہم، کیونکہ جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ سورہ مسد میں اللہ سبحانہ وتعالی ابو لہب کا ذکر کرتا ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ابو لہب ایک بیان دے سکتا تھا اور پورا اسلام زمین بوس ہو جاتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ابو لہب اور اس کی بیوی جہنم کے آگ میں جا رہے ہیں، وہ کافر ہی مرنے والے ہیں اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب اگر آپ اس پر غور کریں تو ابو لہب کو اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف ایک کام کرنا تھا، کیونکہ قرآن صاف کہتا ہے تم جہنم کی آگ میں جانے والے ہو، تم اور تمہاری بیوی، اور تم کافر ہی مرو گے۔ تو بات یہ ہے کہ ابو لہب کہہ سکتا تھا ایک سیکنڈ ٹھہرو، اشہدو لا الہ الا اللہ، یہ لو تمہارا مذہب تو جھوٹا ہے، کیونکہ تمہارا مذہب کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، تمہارا مذہب کہتا ہے کہ میں کافر ہی مروں گا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نے ایسا نہیں کیا، وہ کافر ہی مرا۔ میرے نزدیک یہ بہت گہری بات ہے، کیونکہ سب کچھ غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے صرف ایک بیان دینا تھا۔ وہ چاہتا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنا چاہتے تھے۔ اس سب کے مقابلے میں اسے صرف یہ کرنا تھا، 10 سیکنڈ کا کلمہ شہادت، اور وہ پورے دین کو کچل ڈالتا۔ اس نے نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر ایک اور ثبوت ہے، مثلا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے زمانے کا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حکمران کو بادشاہ کہتا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ حکمران کو فرعون کہتا ہے۔ لیکن بائبل میں عیسائی یوسف علیہ السلام کے زمانے کا ذکر کرتے ہیں اور وہ اسے فرعون کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ اسے فرعون کہتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی غلطی ہے، کیونکہ جب انہوں نے روزیٹا سٹون کو سمجھا، جو کہ مصری تصویری خط کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، انہیں پتا چلا کہ اس زمانے میں کوئی فرعون نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس خاندان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہاں بادشاہ ہوتے تھے۔ قرآن کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ قرآن بائبل کی نقل کرتا ہے، قرآن نے غلطی نقل کیوں نہیں کی؟ اور اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حکمران بادشاہ ہوتا تھا، فرعون نہیں؟ اسے یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ دوسری مثال ہے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالی سورہ روم میں فرماتے ہیں اہل روم مغلوب ہو گئے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جس طرح رومیوں کو اہل فارس کے ہاتھوں شکست ہوئی، ان کا دوبارہ فتح پانا تو دور، یہ تصور کرنا بھی محال تھا کہ ان کا وجود باقی رہ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے رومیوں کو شکست ہوئی ہے، لیکن وہ عنقریب فتح حاصل کریں گے۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایسے ہے کہ میں کہوں ہم آپ کے ساتھ مل کر امریکہ پر قبضہ کر لیں گے اور ہم عنقریب ٹرمپ کو شکست دیں گے۔ یہ بہت عجیب ہے، یہ ایک بڑا جوا ہے۔ اور 3 سے 7 سال یا 3 سے 9 سال کے بعد رومی آتے ہیں اور فارسیوں کو شکست دے دیتے ہیں۔ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ صرف چند مثالیں ہیں، ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں، سینکڑوں۔ میں آپ کو صرف 3 بتا رہا ہوں، اور میں اور بھی بتا سکتا ہوں۔